اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت کلیئرلی یہ بات پتہ لگے گی کہ زیادہ تر معاملات ہماری زندگیوں میں جو خراب ہوئے ہیں، جو بگڑے ہیں، اور ظاہر ہے جہاں پہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہے۔ غصہ آلدو ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ اور غصے کو کنٹرول نہ کر پانا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا غصہ نہ کرو۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ دیکھیے غصہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اچھے اچھے اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو اچھے خاصے انسان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بگاڑ دیتا ہے۔ غصہ وہ عمل ہے جو انسان کو بد زبان بنا دیتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں اینڈ آلسو سائیکالوجی کی روشنی میں، نمبر 1، ڈونٹ اسپیک۔ جب غصہ چڑھا ہو تو انسان کو چپ کر جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹس بیٹر کہ انسان خاموش ہو جائے غصے کی حالت میں، اور اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اور پریکٹس کے ساتھ یہ چیز آ جاتی ہے۔ نمبر 2، گیٹ اپ اور چینج یور پوزیشن۔ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے میں بیٹھے میں یا لیٹ جائیں، اور سائیکلوجیکلی اسپیکنگ سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان کے سر سے وہ چیز اتر جاتی ہے۔ نمبر 3، ریڈ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، غصہ ضرور چلا جائے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے بھی ہے۔ اس کے بعد انجیکٹ سم ہیومر، ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں سچویشن کو، خصوصاً جب کوئی اور آپ کو غصہ چڑھا رہا ہے تو کوئی ہنسی مذاق میں جو ہے بات کو ٹال دیں اور غصے کو سر پہ سوار نہ ہونے دیں۔ نمبر 5، موٹیویشن لیں ریوارڈ سے۔ کون سے ریوارڈ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھو، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے غصے کو اس وقت پہ کنٹرول کرے گا جب کہ اس کے پاس پورا موقع ہے اپنے غصے پہ ایکٹ کرنے کا، اپنے غصے پہ عمل کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں میں سے اس کو بلائے گا، علیحدہ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ جو بھی حور العین تمہیں چاہیے لے لو۔ اب یہ تو مردوں کے لیے ریوارڈ ہے، بٹ اوبیسلی عورتوں کے لیے بھی بہت ریوارڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اس شخص کو جو غصے کی حالت میں بحث چھوڑ دے۔ اس لیے اس کے بہت سے ریوارڈز ہیں، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the strong is not the one who wrestles well۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو ریسلنگ اچھی کرتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے۔ تو ہمیں طاقتور بننا ہے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تو ساتھ ہماری تمنا ہے جنت میں ان کے ساتھ جانے کی، تو ان جیسا رویہ بھی اپنانا ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو موٹیویشن لیں اور اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں کہ اللہ میرے میں بہت غصہ ہے، تو اے اللہ پلیز ہیلپ می کنٹرول دس اینگر۔ اور بے شک تمام کی تمام خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ادھوری ہے۔ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایگزسٹینشل ڈپریشن۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن مومن کو نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایگزسٹینشل ڈپریشن کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک بندے کو اس کا مقصد ہی نظر نہ آئے اور ایک بندہ اپنی ایگزسٹنس کو چیلنج کر دے۔ ایسا ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کر سکتا، کیونکہ مومن کا بہت کرسٹل کلیئر کانسیپٹ ہوتا ہے آخرت کے اوپر۔ اس لیے ایز لانگ ایز آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک ٹرائل ہے، یہاں مشکلات آئیں گی اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا، اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں کہ آخرت میں بہت جزا ہوگی، بہت ریوارڈ ہوگا، تو ایگزسٹینشل ڈپریشن تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک دوسری ڈپریشن ہے کلینکل ڈپریشن، جو کیمیکلز کا امبیلنس ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی مومن ہو یا کوئی مومن نہ ہو، کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک بایولوجیکل چیز ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے جب وہ ڈپریشن کی بات کریں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، ہمیں ہر بات کو بھی ڈپریشن نہیں کہنا چاہیے۔ ہم ایون غم کو، سیڈنس کو، پریشانی کو بھی ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، تو اتنا ہمیں لوزلی ڈپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ڈپریشن بالکل ریئل ہے، لیکن اس کو لوزلی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ڈپریشن کے کچھ سمٹمز ہیں
کہ ایک انسان اس کو نیند ہی نہ آئے, ایک انسان جو اس سے کھانا نہ کھایا جائے, ایک انسان جو ڈیلی لائف فنکشنز ہیں وہ اس سے صحیح سے نہیں کیے جا رہے ہیں اور وہ ان میں ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسٹریم چیز ہے, لیکن اگر کسی کو ہے تو اس کے سلوشنز بالکل موجود ہیں. وہ سلوشنز چند ایک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ڈپریشن 3 وجوہات سے ہوتی ہے. یا ڈپریشن ریلیشن شپس کی وجہ سے ہوتی ہے, اپنے کوئی دکھ دیتے ہیں یا اپنوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, یا ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور ڈپریشن کا بہت گہرا تعلق کمپلیٹ ہوپ لیسنس اور نا امیدی سے, جب بندہ کمپلیٹلی ہوپ لیس ہو جاتا ہے. نمبر 2 فائنینشیل ریزنز, انسان معاشی وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. کوئی بزنس لاس ہو گیا یا کوئی بہت دیر سے معاشی مسئلہ چل رہا ہے, اللہ معاف کرے, فقر سے, جیسے ہمارے نبی نے جو ہے وہ ظاہر ہے ریفیوج بھی مانگی ہے. اور نمبر 3 ماضی کی کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ انسان ڈپریشن سے نکل ہی نہ سکے. تو یہ 3 مین وجوہات ہیں. اس کا سلوشن, سب سے پہلا سلوشن ہے دعا. بہت پاورفل دعاز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کی باقاعدہ دعا سکھائی ہے. اس کو سرچ کریں, ڈپریشن کی دعا کو ایزیلی مل جائے گی آپ کو آن لائن. انگزائٹی کی دعا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعاز, اتنے اذکار بتائے ہیں, بہت پاورفل ہے. تو دعا کریں, اسپیشلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ڈپریشن کے حوالے سے. نمبر 2 کاؤنسلنگ. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بس ہو چکی ہے اور آپ ہوپ لیسنس کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی سے ضرور کاؤنسلنگ کرائیں. کوئی حرج نہیں ہے کسی کی کاؤنسلنگ لینے میں, لیکن ایک سنسیئر انسان کی اور ایکسپرٹ جو آپ کے پرابلم کو انشاءاللہ سمجھے بھی اور آپ کو اچھی ایڈوائس دے. نمبر 3 میڈیٹیشن. سائنٹیفکلی پروون ہے, جو لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں ڈپریشن سے جلدی باہر آ جاتے ہیں. اور کیا خوبصورت میڈیٹیشن ہمارے دین نے دی ہے, نماز کے ذریعے اور اذکار کے ذریعے اور تہجد. سبحان اللہ, اللہ کے ساتھ وقت گزاریں تنہائی میں, آپ دیکھیں گے. اور نمبر 4 نیچر میں ٹائم گزاریں, نیچر میں جائیں, واک کریں, فیل دا گراس, فیل دا ایئر, فریش ایئر, ایکسرسائز, میڈیٹیشن, نیچر میں میڈیٹیشن کرنا. تو یہ چند ایک سلوشنز موٹے موٹے ڈپریشن کے. اور لاسٹلی سورہ ضحیٰ پہ ضرور غور کریں. سورہ ضحیٰ میں ڈپریشن کا کیور ہے, اس کے ترجمے پہ بہت غور کریں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے فورسیک نہیں کیا. اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ لوز یو اینڈ اللہ وانٹس یو ٹو ٹیک کیئر آف یو. اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المعارج میں فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ بے شک انسان کو اینکشیس پیدا کیا گیا ہے, جلد باز پیدا کیا گیا, پینک ہو جاتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت آئے, بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اسی پریشانی اور ایک خاص خوف کا نام ہے اینگزائٹی, جو آج کل بہت لوگوں کو ہوتی ہے. اینگزائٹی کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں, اینگزائٹی کی سائیکلوجیکل ریزنز بھی ہیں, اور اینگزائٹی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک صحیح چیز ہے, ریئل چیز ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دے یا بہت اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے. ہمیں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنی چاہیے اور شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنی چاہیے, اور اس کا ریوارڈ ہے باقاعدہ. باقی دیکھیے میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں بہت ہی موٹیویشنل, کہ پریشان ہونا فطری ہے لیکن پریشان رہنا یہ فطری نہیں ہے. پریشان ہونا یہ تو ہر انسان پریشان ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے, انسان کو دکھ آئے گا, غم آئیں گے, انسان کو ریجیکشن فیس کرنی پڑے گی اپنی لائف میں, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے انسان کو. انسان کو کبھی اپنے بہت دکھ دیتے ہیں, اور انسان کو کبھی ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کہ اس پہ انگزائٹی جو ہے ظاہر ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اس انگزائٹی میں رہا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ انگزائٹی کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور اگر ایک بندہ پریشانی کو سوار اپنے اوپر کر لیتا ہے تو یہ بیسیکلی توکل میں کمی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, جیسے میں نے کہا کہ انگزائٹی کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو انگزائٹی بایولوجیکلی بھی ہو جاتی ہے, انہیں نیند ہی نہیں آتی, ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, ان کا دل گھبرانے لگتا ہے. تو اس کا سلوشن ڈیفینیٹلی میڈیکل ایکسپرٹس کے پاس ہے. اس لیے میڈیکل ایکسپرٹس کے جانے میں, ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو سلوشنز بتانا چاہوں گا. نمبر 1 ڈو تسبیح. بہت زبردست سلوشن ہے کہ جب انسان کو انگزائٹی ہو تو انسان تسبیح شروع کر دے, اور بہت سی تسبیحات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت پاورفل تسبیح, انسان کو بہت اسٹرانگ بناتی ہے. یا کوئی اور تسبیح, استغفار کی تسبیح جو ہے وہ شروع کر دے, اور ظاہر ہے اس کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی جب وہ انگلیوں پہ تسبیح کرے گا یا تسبیح پکڑ کے کرے گا. نمبر 2
ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنس. اللہ سے بات کریں, اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں, کھل جائیں, روئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور دل کھول کر اللہ کو بیان کریں, اور فوراً کریں, جیسی پریشانی آئی ہے فوراً کریں اللہ سے, اور یہ آپ کو انگزائٹی سے بچائے گی چیز. نمبر 3, قرآن مجید کی تلاوت. بے شک قرآن مجید پریشانیوں سے بچاتا ہے, بے شک قرآن مجید روشنی ہے, انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. نمبر 4, پرے السنہ اور نوافل پریئر, کیونکہ اللہ نے یہی جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں کہا کہ الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. تو نماز سے انگزائٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. کوشش کریں نماز کو بہت خشوع و خضوع اور بہت اچھے طریقے سے پڑھیں. نمبر 5, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کریں. انشاءاللہ آپ اپنی انگزائٹی کو بھول جائیں گے جب آپ دیکھیں گے اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. نمبر 6, پریکٹس ڈیپ بریتھنگ. ڈیپ بریتھنگ کو پریکٹس کریں, اور یہ بایولوجیکل ایک سلوشن ہے. نمبر 7, ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی. کسی کے لیے کچھ بہت اچھا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا فیل ہوگا, آپ کے اچھے کیمیکلز ریلیز ہوں گے اور انگزائٹی کم ہوگی. نمبر 8, ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی. آپ کو چاہیے کہ وارم بات لیں, اس سے بندہ ریلیکس ہوتا ہے, مسلز کھلتے ہیں. نمبر 9, ٹاک ٹو اے فرینڈ. کسی بہت اچھے سنسیئر دوست سے ضرور بات کریں اور اس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں, انگزائٹی ریلیز ہوگی. اینڈ نمبر 10, میک اے لسٹ آف بلیسنگس. اپنی بلیسنگس کی لسٹ بنائیں, ان پہ غور کریں, اللہ کا بہت شکر کریں. یہ چند ایک سولوشنز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے. جزاک اللہ خیر.